بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جو ان کی خلافت میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جو فتوحات عراق کے نام سے اور قادسیہ کی فیصلہ کن جنگ کے نام سے ہے۔ ناظرین اکرام، تاریخ میں درج ہے کہ اس میں 70 بدری صحابی بھی شامل تھے اور اس کے علاوہ 300 وہ صحابہ کرام بھی شامل تھے جو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اس کے اندر لوگ شامل تھے جو خود تو صحابی نہیں تھے، لیکن ان کے والد یعنی کہ ان کے والدین یا ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ صحابی رسول تھے۔ تو ناظرین کرام، بہت ہی اہم یہ والا معرکہ تھا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی باقاعدہ تفصیل میں جائیں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیوز کو بر وقت دیکھ سکیں۔ ناظرین اکرام، تاریخ اسلام کے متعلق ہمارے چینل پر ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے جس میں آپ لوگ دوسرے اسلامی خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جس کا آج 9واں پارٹ ہے۔ ناظرین اکرام، خالد بن ولید بانکیہ، کسکر اور ہیرا کے اضلاع کو فتح کر چکے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مسنی بن حارثہ کو اپنا جانشین مقرر کر کے وہ شام کی مہم کے لیے نکلے اور ان کو شام جانا پڑا۔ ناظرین اکرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا تھا کہ عراق کی فتوحات کا جو سلسلہ تھا وہ رک گیا۔ ناظرین اکرام، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے آپ نے عراق کی مہم کو تکمیل کی طرف آپ نے توجہ دی۔ ناظرین اکرام، بیس خلافت کے لیے عرب کے مختلف حصوں سے بے شمار آدمی آئے تھے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر مجمع عام میں آپ نے جہاد کا آغاز کیا، لیکن چونکہ عام خیال تھا کہ عراق حکومت فارس کا پایا تخت ہے اور اس کا فتح ہونا بہت ہی دشوار ہے، نہایت ناگزیر ہے، اس لیے ہر طرف سے صدائے برخست کا معاملہ رہا۔ اس کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہو رہا تھا۔ تو ناظرین اکرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن تک اس کے لیے واضح نصیحت کی، لیکن اس تبلیغ کا، اس واضح نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا، اور اسی طرح ناظرین اکرام آخرکار چوتھے دن آپ نے ایسی پرجوش تقریر کی کہ حاضرین کے دل دہک گئے۔ مسنی شیبانی نے کہا کہ مسلمانوں، میں نے مجوسیوں کو آزما لیا ہے، مرد میدان نہیں ہیں وہ لوگ، ہم نے عراق کے بڑے بڑے اضلاع فتح کر لیے ہیں اور عجمی اب ہمارا لوہا مان گئے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، قبیلہ ثقیف کے سردار ابو عبیدہ ثقفی نے جوش میں آ کر کہا، انا لہذا، یعنی میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو ناظرین اکرام، ابو عبیدہ کی بعثت کے بعد، ابو عبیدہ کی ہاں کرنے کے بعد تمام حاضرین کو گرما دیا ان کی جو ابو عبیدہ نے جو ہاں میں ہاں ملائی، تو اس لیے باقی حاضرین بھی
وہ ان کا خون بھی گرمایا اور ہر طرف سے آوازیں اٹھیں کہ ہم بھی حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ اور اس کے مضافات سے 1000 اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ دوسری روایت کے مطابق آتا ہے کہ 5000 آدمیوں کا انتخاب کیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کر کے روانہ کیا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عراق پر جو حملہ ہوا، اس نے ایرانیوں کو بیدار کر دیا تھا۔ چنانچہ پورن وقت نے جو صغیر السن یزید گرد شاہ ایران کے متولی تھے، وہ فرخ زاد گورنر خراسان کے بیٹے رستم، جو کہ نہایتی شجاعت اور متبر اور دلیر تھا، اس کو انہوں نے دربار میں طلب کر کے وزیر جنگ بنایا اور تمام اہل فارس کو اتحاد و اتفاق پر آمادہ کیا، نیز مذہبی حمایت کا جوش دلا کر ان کے اندر نئی روح پیدا کی گئی۔ ناظرین کرام، اسی طرح دولت کیانی نے پھر وہی قوت پیدا کر لی جو ہر مزید پرواز کے زمانے میں اس کو حاصل تھی۔ رستم نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی اضلاع فرات میں غدر کرا دی اور جو مقامات مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے وہ ان کے قبضے سے نکل گئے۔ پورن وقت نے ایک اور زبردست فوج رستم کی اعنات کے لیے تیار کی اور نرسی و جابان کو سپہ سالار مقرر کیا۔ ناظرین کرام، یہ دونوں 2 رستوں سے الگ الگ روانہ ہوئے اور جابان کی فوج نمزک پہنچ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے جو تھی برسرے پیکار ہوئی اور ناظرین کرام، اس میں بری طرح انہیں شکست ہوئی۔ ایرانی فوج کے مشہور آفیسر جوشن شاہ اور مروان شاہ جو تھے وہ مارے گئے۔ جبان گرفتار ہوا، مگر اس نے حلیے سے اس کا جو حلیہ تھا وہ اپنے حلیے سے بچ گیا، کیونکہ جس شخص نے اس کو گرفتار کیا تھا وہ اس کو پہچانتا نہ تھا۔ جبان نے اس سے کہا کہ میں بڑھاپے میں تمہارے کس کام کا ہوں؟ تم معاوضے میں مجھ سے 2 غلام لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ تو ناظرین اکرام، اس شخص نے یہ منظور کر لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جبان تھا۔ لوگوں نے گل مچایا کہ اسے دشمن کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ناظرین اکرام، سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام میں بدعہدی جائز نہیں، تو انہوں نے عہد کر لیا ہے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جبان کو شکست دینے کے بعد سکاتیہ میں نرسی کی فوج گراں کو بھی شکست دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے قرب و جوار میں، اس کے اطراف میں تمام روسا خود بخود آپ کے مطیع ہو گئے۔ نرسی و جبان کی ہزیمت سن کر رستم نے مروان شاہ کو 4000 کی جمعیت کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ ناظرین اکرام، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی افسروں کے شدید اختلافات کے باوجود فرات سے پار اتر کر غنیم سے مقابلہ کیا۔ ناظرین کرام، چونکہ اس پار کا یعنی کہ دوسری طرف کا میدان تنگ اور ناہموار تھا، اور پھر عربیوں کا ایران کے کو پیکر ہاتھیوں سے یہ پہلا مقابلہ تھا، اس لیے مسلمانوں کو سخت اس میں مزاحمت کرنا پڑی، مسلمانوں کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور 9000 فوج میں سے صرف 3000 باقی بچے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شکست کا
علم ہوا تو انہوں نے اپنے پرجوش خطبوں سے تمام قبائل عرب میں آگ لگوا دی، یعنی کہ انہوں نے وہاں پر ایسے پرجوش تقریر کی کہ ان کے جوش کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نمرو و تغلب کے سرداروں نے جو مذہباً عیسائی تھے، انہوں نے اپنے قبائل کے مسلمانوں کے ساتھ شرکت کی اور کہا کہ آج عرب اور عجم کا مقابلہ ہے، اس قومی معرکے میں ہم بھی اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین اکرام، الغرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فوج گراں کے ساتھ جریر بجلی کو میدان رزم کی طرف روانہ کیا۔ یہاں مسنا نے بھی سرحد کی عربی قبائل کو جوش دلا کر ایک زبردست فوج تیار کر لی تھی۔ پوران وقت نے ان تیاریوں کا حال سنا تو اپنی فوج کا خاصہ میں سے 12,000 جنگ آزما بہادر منتخب کر کے مہران بن مہرویہ کے ساتھ مجاہدین کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ ہرا کے قریب ان دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ ایک شدید جنگ کے بعد اجمیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ناظرین اکرام، مہران بن تغلب کے ایک نوجوان کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ مسنی نے پل کا راستہ روک دیا اور اتنے آدمیوں کو تاہ تیہ کیا کہ کشتیوں کے پشتے لگ گئے۔ اس فتح کے بعد مسلمان عراق کے تمام علاقوں میں پھیل گئے۔ ہرا کے کچھ فاصلے پر جہاں آج بغداد آباد ہے، وہاں اسی زمانے میں بہت بڑا بازار لگتا تھا۔ مسنی نے عین بازار کے دن وہاں پر بازار میں حملہ کیا۔ بازاری وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئے اور بے شمار دولت مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ اسی طرح اس کے قرب و جوار کے مقامات پر مسلمانوں کی پیش قدمی شروع ہو گئی۔ سوارا، کسکر، سراتا اور فلیہ وغیرہ پر بھی اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ اور ناظرین کرام، اسی طرح پایا تخت ایران میں یہ خبریں پہنچیں تو ایران قوم میں بڑا جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ حکومت کا نظام بالکل بدل دیا گیا۔ پوران و نخت کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ یزد گرد جو 16 سالہ نوجوان اور خاندان کیانی کا تنہا وارث تھا، اس کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا۔ اور ناظرین اکرام، ایان و اکبرہ نے باہمی متفق و متحد ہو کر کام کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام قلعے اور فوجی چھاؤنیوں کو انہوں نے مستحکم کر دیا۔ اسی کے ساتھ کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے مفتوح مقامات میں بغاوتیں کی جائیں۔ ان مقامات سے سلطنت ایران میں نئی زندگی پیدا ہو گئی اور تمام مفتوحہ مقامات مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ ناظرین اکرام، مسنی مجبور ہو کر عرب کی سرحد میں واپس ہٹ گئے اور ربیہ اور مضر کے قبائل کو جو اطراف و عراق میں پھیلے ہوئے تھے، ایک تاریخ و معین تک علم اسلام کے نیچے جمع ہونے کے لیے طلب کیا۔ نیز دربار یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فارس کی تیاریوں سے مفصل طور پر مطلع کیا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کی تیاریوں کا حال سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بڑے رتبے کے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، ان کو 20,000 مجاہدین کے ساتھ اس مہم عراق کی تکمیل پر مأمور کیا گیا۔ ناظرین کرام، اس فوج کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں
تقریباً 17 صحابی وہ تھے جو سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں اپنی جوہر و شجاعت دکھا چکے تھے۔ اس کے علاوہ 300 وہ تھے جو فتح مکہ میں موجود تھے، اور 700 ایسے تھے جو خود صحابی نہ تھے لیکن ان کی اولاد ہونے کا فخر رکھتے تھے۔ تو ناظرین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے شرف پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ سامعین کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو شرف پہنچ کر پڑاؤ کیا، تو ناظرین کرام مسنی 8000 آدمیوں کے ساتھ مقام ذی وقار میں اس عظیم لشکر کا انتظار کر رہے تھے کہ اسی آسنا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا یہاں پر ہی اختتام کرتے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے کہ اس کے بعد ان کے مسنی کے انتقال کے بعد کون اس لشکر کا سپہ سالار بنا، اور پھر اس کے بعد کس طرح آگے جنگ ہوئی۔ یہ سارا کچھ جانیں گے آپ انشاءاللہ ہماری کل کی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔